بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد وقاص سعید عزم و ہمت اسٹوڈیو سے آپ احباب سے مخاطب ہوں۔ اسلام ایک رواداری، اعتدال پسندی، انسانی حقوق کا محافظ اور یہ شاعر اسلام کا محافظ ایک مذہب ہے۔ ایک مسلمان کے تمام عقائد کے ساتھ ساتھ جو توحید اور رسالت بنیادی عقائد ہیں جن کا تحفظ اور جن کا خیال رکھنا ایک مسلمان کے لیے ازحد ضروری ہے۔ گزشتہ دنوں ایک نام نہاد بڑی سیاسی جماعت کے پروگرام میں ایک پری پلان سکیچڈ ایک بچے کو کھڑا کر کے اس پارٹی کے چیئرمین خان صاحب کی تعریفیہ کلمات کہلوائے گئے۔ اس بچے نے برملا طور پر یہ کہا کہ دنیا میں دو پیرنٹس ہیں کہ جو لکی ہیں، خوش قسمت ہیں۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹس جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، ان جیسی کوئی پیدائش نہیں اور ان جیسا کوئی پیرنٹس نہیں۔ دوسرے نمبر پر اس نے یہ الفاظ بولے کہ ان کے بعد موسٹ لکی جو پیرنٹس تھے وہ اکرام اللہ خان نیازی اور ان کے ساتھ ساتھ مس شوکت خانم تھیں۔ بچے نے کیا کہا وہ آپ سنیے گا ذرا۔ دنیا کے سب سے پہلے لکی پیرنٹس وہ تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بیٹے سے نوازا۔ اور دوسرے سب سے لکی پیرنٹس دنیا کے وہ ہیں مسٹر اکرام اللہ نیازی اور مسز شوکت خانم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب جیسے بیٹے سے نوازا۔ جی ناظرین، آپ نے ریسپیکٹڈ آڈینس آپ نے سنا، بچہ کہہ رہا ہے کہ پرومیننٹ اور خوش قسمت پیرنٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بعد اکرام اللہ خان نیازی اور مس شوکت خانم ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے نے ان پیرنٹس کو خوش قسمتی کے ایک لیول پر فائز کیا ہے، ان کو ایک ریوارڈ دیا ہے، ایک ایوارڈ دیا ہے۔ وہ خوش قسمتی کا لیول یا تو اس بچے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹس کو دیا اور ان کی پیدائش کو دیا، اور دوسرے نمبر پر ساتھ ہی ساتھ اس بچے نے یہ عمران خان کے پیرنٹس کو یہ ایوارڈ دے دیا۔ اب یہاں پہ ہمیں سوچنا یہ ہوگا، علم البیان اور علم الکلام منطق کے ماہرین یہ جانتے ہیں کہ آپ کس طرح ایک انسان کے پیرنٹس کو، ایک سادہ انسان کے پیرنٹس کو اس کی شان میں غلو کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، کہ جس کا جتنا رتبہ، جس کا جتنا مقام بنتا ہے آپ اس کو اتنا مقام دیں۔ یہ کہاں کی بات ہے؟ کچھ لوگ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک وہ بچہ امیچور تھا، وہ چائلڈ ایج میں تھا، نان سینس تھا، اس کو علم نہیں تھا، اس نے کہہ دیا۔ آپ یہاں پہ ذرا رک کے یہ سوچیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک اپنا نجی سوشل میڈیا نیٹ ورک رکھتی ہے، سینسر بورڈ ہے، سیکیورٹی ٹیم ہے، اور وہاں پہ سینکڑوں لوگ جو ذمہ داران اور اسٹیج پر براجمان جو ذمہ داران خان صاحب کی موجودگی میں اس بچے کا مائک کھلا اور بچے نے برملا طور پر یہ باتیں کہیں۔ سب سے پہلے اس بچے کے مائک کو میوٹ کیوں نہ کیا گیا؟ دوسرے نمبر پہ ویڈیو بننے کے بعد اس ویڈیو کو سینسر بورڈ نے اس کی سکروٹنی، اس کی کٹنگ کیوں نہ کی؟ تیسرے نمبر پہ اس بچے کی ویڈیو پر خاموشی کا اظہار کیا گیا اور اس کو مزید بولنے دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ سائلنس از اے سائن آف ایکسیپٹنس، کہ آپ جب خاموش ہوتے ہیں تو آپ اس کی لابی کا حصہ ہیں، آپ اس کا اقرار کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہیں پر بس نہیں، بلکہ نیکسٹ کلیپ کر کے، تالیاں بجا کے اس بچے کو اپریشیٹ کیا گیا، جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پری پلان اس بچے سے یہ الفاظ کہلوا کے آپ اس کی آپ انکریج کر رہے ہیں اس کو۔ یہاں پہ میرے پاکستانی سادہ لوگ دوستوں کو سوچنا ہوگا کہ ہمیں ہمارے عقائد، ہمارا اسلام، ہمارا ایمان تمام تر سیاسی پارٹیز سے زیادہ عزیز ہے۔ ہمیں آج دیکھنا ہوگا کہ وہ لوگ جو اسلامی ٹچ دیتے ہیں، آپ نے کئی ایک دفعہ، کئی ایک مواقع پر
اس پارٹی کے لوگوں کو اسلامی ٹچ دیتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ یہ مذہب کے نام پر لوگوں کو ایموشنل کر کے اپنا ووٹ بینک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح اس دفعہ بھی مذہبی ٹچ کو استعمال کرتے ہوئے خان صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے مزید بڑھانے کی کوشش کی گئی. لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا. دین پسند بیدار ہیں, اسلام پسند بیدار ہیں, ملک کے علماء بیدار ہیں. اس بچے کی کوشش کی وجہ سے جہاں پر اسلام پسند گروہوں کے جذبات مجروح ہوئے, علماء کے جذبات مجروح ہوئے, وہیں پہ میں اپنے پاکستانیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی جو سیاسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو صرف الیکشن کے دن میں مذہب کارڈ استعمال کرتی ہیں یا مذہب کو مہرا بنا کے اپنی پاپولیرٹی, فیم اور اپنا ووٹ بینک کو گرو کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ان سے بچا جائے. یہ مذہب ہمارے بڑوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں, ہمارے بڑوں نے خون پسینہ شہداء کا لہو ہے, اس میں انبیاء کی کوششیں ہیں, اصحاب کی کوششیں ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس بچے نے ایک تاریخ کو کلوز کر دیا, ایک تاریخ کو بند کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹس کے بعد اگر کوئی ہولی پیرنٹس ہیں یا لکی پیرنٹس ہیں تو وہ خان صاحب کے پیرنٹس ہیں. آپ دیکھیں کہ شاعر اسلام کس طرح اپنی مقدسات ہم کس طرح ان کی جو ہے وہ پروٹیکشن کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس بچے کے یہ الفاظ کہنے کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ, اصحاب کا زمانہ, ائمہ حدیث کا زمانہ, تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ, سارے کے سارے محدثین کرام, اسلاف, اکابرین, ان کی پیدائشوں اور ان کے جو ادوار تھے اور ان کے پیرنٹس تھے, ان سب کی عظمت کو سبوٹاج کر دیا گیا. اس بچے کے کہنے کا یہ مقصد ہے. لیکن پریشان کن یہ بات ہے, ام عمارہ بھی ایک والدہ تھیں, سیدہ زنیرہ بھی ایک والدہ تھیں, سیدہ حفصہ بھی ایک والدہ تھیں, سیدہ فاطمہ بھی ایک والدہ تھیں, سیدنا علی المرتضیٰ بھی ایک باپ تھے, سیدنا عمر فاروق بھی ایک باپ تھے, سیدنا ابوبکر صدیق بھی ایک مثالی باپ تھے. یہ دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ان کی خوش قسمتی کو سبوٹاج کر دیا. تو ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے. میں اب آپ سے درخواست کروں گا کہ ایسی پارٹیز جو مذہبی کارڈ استعمال کرتی ہیں, ریلیجیس کارڈ استعمال کرتی ہیں, ان سے بچا جائے اور ہر اس پارٹی کو پروموٹ کیا جائے جو حقیقی طور پر اسلام پسند, اعتدال پسند, شاعر اسلام کے تحفظ کو پسند کرتی ہیں اور صحیح طور پر ملک, ملت, اسلام, علماء اور اسلامی کریکولم کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں. انہی بات پہ میں اتفاق کروں گا.